رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ندامت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک دن کی ندامت، جب کوئی شخص گھر سے کھانا کھائے بغیر چلا جائے۔ سال بھر کی ندامت، جبکہ زراعت کا وقت غفلت میں گزر جائے۔ عمر بھر کی ندامت، جب بیوی سے موافقت نہ ہو۔ اور ابدی ندامت کہ خدائے بزرگ و برتر ناخوش ہو۔ غور کیجئے یہ بات کہنے والا کون ہے، کس عظیم ہستی سے یہ قول منسوب ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام میں کس بلند درجے پر فائز ہیں، اس کی تفصیل یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ذرا دنیاوی لحاظ سے ہلکا پھلکا جائزہ لیجئے کہ ایک شخص زمانہ جاہلیت میں عرب کے چند پڑھے لکھے اہل علم اور اہل ذوق اشخاص میں شامل، قبول اسلام سے پہلے ڈٹ کر مخالفت کرنے والا اور ہدایت پا کر دین حق کو اپنانے کے بعد علی الاعلان اس کا اظہار کرنے والا وہی عمر جس نے ہجرت کرتے ہوئے تمام قریشی مشرکین کو للکارا کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا چاہے میرے مقابلے پر آ جائے، اور روک سکتا ہے تو مجھے روک لے۔ ساتھیوں، آج گفتگو کی ابتدا ہوئی ایک عظیم المرتبت شخصیت کے قول سے، تو جی چاہتا ہے کہ اسی حوالے سے بات آگے بڑھائی جائے۔ آپ حدیث شریف کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ایسے حق پرست اور حق گو کی اسلام سے سچی وابستگی پر خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ کئی مرتبہ ان کی تجویز یا استفسار باری تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ آیت نازل فرما دی، یعنی جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ آخری بات اس ضمن میں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ بات ہو رہی تھی ندامت کی 4 قسموں کی۔ آپ نے غور کیا کہ ایک دن کی ندامت، شرمندگی کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ آپ گھر سے ناراض ہو کر نکلے یا کوئی ایسی ہی بات ہو گئی تو یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ زمین آسمان ایک کر دیے جائیں۔ ایک فصل کی بوائی، کٹائی، چھٹائی یا فروخت میں گھاٹا ہوا تو سال بھر کا نقصان اور شرمندگی، مگر یہ بھی دیکھا جائے تو ناقابل تلافی نقصان نہیں جس پر ہمیشہ ہمیشہ افسوس کیا جائے۔ اس کا ازالہ ممکن ہے۔ آپ کی اپنی شریک حیات سے کھٹپٹ ہو اور خدا نخواستہ بات انتہا تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ عمر بھر کا ساتھ عمر بھر کی جدائی میں بدل جائے، تو یہ عمر بھر کی پشیمانی کا سبب ہے۔ مگر جب ہم سے ہمارا رب ناراض ہو جائے تو یہ دنیا و آخرت دونوں میں ابدی ندامت کا سبب ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ ہمیں چھوٹ دے، یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں مال و دولت، اقتدار، طاقت دے کر آزمائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ اس کی ناراضی از خود ختم ہو جائے تاوقت کہ ہم سچی توبہ نہ کر لیں۔ دوستو، آپ نے مولانا روم کا نام یقیناً سنا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سے اہل ذوق نے ان کی حکایات بھی پڑھی ہوں گی۔ وہ حکایات، قصے، ٹیلز جو انہوں نے مثنوی، مولوی، مانوی میں بیان کی۔ یہ مثنوی اتنی پرتاثیر ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہست قرآن در زبان پہلوی، یعنی فارسی زبان میں گویا قرآن جیسی ہے۔ یہ محض استعارہ ہے۔ اس مثنوی میں ایک دلچسپ حکایت ایسی ہے جسے آج کل لطیفہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک 12-14 سال کے لڑکے کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہوا تو لڑکا بھی روتا پیٹتا ساتھ چل پڑا۔ وہ بین کرنے لگا کہ ہائے ابا، یہ لوگ آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ کے لیے ایسا تنگ و تاریک گھڑا تیار کیا ہے جس میں نہ کوئی قالین ہے نہ بستر، رات کے اندھیرے میں روشنی کے لیے چراغ ہے نہ کوئی شمع، نہ تیل ہے نہ دانہ پانی، چاروں طرف سے بند گڑھا، پھر کوئی روشن دان بھی نہیں، نہ کوئی پڑوسی کے غمگساری کرے۔ اس کی تقریر لمبی ہوتی چلی گئی۔ ایک مسخرے نے اپنے باپ سے کہا، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ اس لڑکے کے باپ کا جنازہ یہ لوگ ہمارے گھر لے جا رہے ہیں۔ باپ نے ڈانٹا ڈپٹا تو مسخرہ بولا، ابا جان، جو نشانیاں اس لڑکے نے بتائی ہیں سب کی سب ہمارے گھر پر لاگو ہوتی ہیں۔ دوستو، مولانا جلال الدین رومی نے حکایت بیان کر کے فرمایا کہ اس میں ہر شخص کے لیے عبرت کا سامان ہے اگر وہ غور کرے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا نور نہیں، آتش پرستوں کی طرح بے جان اور تاریک ہے، ایسے دلوں سے قبر بہتر ہے۔ اے عزیز، تم بھی اپنے دل کی قبر سے باہر آ جاؤ۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم جتنا خیال کرتے ہیں دنیا کے بڑے بڑوں کو راضی کرنے، خوش کرنے کا، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں جو سب سے بڑا ہے، ہمارا خالق، مالک اور پالنے والا ہے، تو ابدی کامیابی حاصل ہو جائے۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔
مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔